آپ سلام اللہ علیہ جو مطلب بنیادی طور پر خانوادہ نبوت کی حفاظت، پھر بقائے دین کی ساری ذمہ داری اور کربلا کی سفارت کاری کا جو وزن اب آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ اب آپ نے وزن اٹھا لیا، اب آپ نے سفارت کاری شروع کر دی ہے، جس خوبی سے اٹھایا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اتنے اس عظیم الشان پروگرام میں ہیں کہ جس میں اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو تاریخ نے بڑے خوبصورت القابات سے، جیسے آپ نے ذکر کیا، کہ یاد کیا ہے۔ شاعر نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی اور بائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اور اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، وہ حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، اور شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ تو یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو ایک قائدانہ کردار ہے، اس کا آغاز تو مدینہ طیبہ سے ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے شریکت الحسین، ان کو اسی وجہ سے کہا گیا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو جو مصائب سیدنا امام حسین علیہ السلام پر آئے ہیں، ان کو بدرجہ اتم ان کی ذات اقدس نے بھی اپنے اوپر برداشت کیا۔ آپ شریک رہی ہر جگہ پہ شریک رہتی ہیں، مکہ پاک اور مکہ مکرمہ سے پھر آگے، اور پھر آگے جا کے جیسے قبلہ علامہ صاحب نے گفتگو بڑی خوبصورت فرمائی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حسینیت کیا ہے اور زینبیت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے بعد پھر دو نئے عنوان جو جنم لیتے ہیں، اور تیسرا یزیدیت ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کو پہچانیں، باطل کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں، یہ ہے حسینیت۔ اور زینبیت یہ ہے کہ جو قربانی حسین نے دی ہے اور جس قربانی کا علم حسین نے بلند کر دیا ہے، اس قربانی کو من گڑت تعویلوں کے پردوں میں نہ چھپانے دیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ تو یہ زینبیت ہے۔ تو آپ کا یہ جو کردار آگے جو آپ نے ذکر فرمایا ہے، جب آپ کوفہ کے دربار میں جاتی ہیں، ابن زیاد بدبخت کے دربار میں، تو آپ بیس بدل لیتی ہیں اور آپ بوسیدہ کپڑے زیب تن فرما لیتی ہیں، اور سائڈ پہ کنیزوں کے ساتھ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جب بیٹھ جاتی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی عورت کون ہے، تو آپ خاموشی اختیار فرماتی ہیں۔ 3 دفعہ پوچھنے پہ ایک کنیز عرض کنا ہوتی ہیں کہ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک تو وہ واقعہ ہوا جو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے یہ بدبختی کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ بول پڑی۔ آپ نے کہا کہ اے بدبخت، تجھے شرم نہیں آتی کہ تم نے تمام اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے سر تن سے جدا کر دیے؟ یہ ایک بیٹا نحیف بیمار ان کا بچہ ہے جو عورتوں کی سرپرستی اور قافلے کی قیادت کر رہا ہے، تو آج تم ہمیں اس سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو؟ آپ ان کی ڈال بن جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے، یہاں بڑا زبردست اور جرأت آموز آپ کا ایک اور کردار سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب حدوثتکم۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے تم اہل بیت کو معاذ اللہ رسوا کیا ہے اور تمہیں قتل کر دیا، اور جو تمہارا نیریٹو تھا اس کو غلط ثابت کر دیا۔ تو یہاں پھر آپ نے بڑا پیارا خوبصورت جملہ بولا، آپ نے فرمایا جو علامہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا۔ نہیں، اس خدائے قدوس کے لیے بڑی حمد ہے جس نے ہمیں اکرام دیا، عزت و شرف دیا ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جد امجد کے ذریعے، اور ہمیں تطہیر کے پردوں میں پرو دیا۔ اور پھر فرمایا اللہ کما تقول، ایسا نہیں جیسے تم بدبختی کر رہے ہو، انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر، بے شک جو فاسق ہے وہی نامراد ہوگا، وہی ذلیل و رسوا ہوگا، اور فاجر جو ہیں اور جو کاذب لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، وہی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آگے ایک اور جملہ پھر آپ کے جب ہوتا ہے، یہ بڑا زبردست ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی شجاعت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کہتا ہے
کیا تم نے دیکھا ہے تمہارے اہل بیت کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کتب علیہم القتل، ان پر شہادت فرض ہو چکی تھی، فبرزوا الی مضاجعہم، وہ تو اپنی شہادت گاہوں کی طرف خوشی خوشی چلے گئے، وسیجمع اللہ بینک وبینہ فتحاجون الیہ وتخاصمون عندہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ اب کل قیامت کے روز کی فکر کرو، جس روز مصطفیٰ کریم اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور تمہارے ساتھ مناقشہ کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کے حضور تمہاری شکایت کر رہے ہوں گے اور وہاں پہ حجت تمام کریں گے۔ آخری ایک جملہ جو ابن زیاد کہتا ہے ہذہ شجاع، یہ تو بہت بہادر ہے، کان ابوک شاعرا، اور تمہارا باپ تو بڑا شاعر تھا، شجاع تھا۔ آپ فرماتے ہیں لیس للمرء شجاع، نہیں، عورت کو شجاعت سے کیا کام ہے، ولیکن نفسی ما اقول، میں کوئی شجاعت نہیں دکھا رہی، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے دل میں ہیں، جو میرے دل میں چیزیں ہیں وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کی۔